برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اور طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوانی تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، اس میں پروردگار عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی قوم سے متعلق ذکر فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے۔ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ ان لوگوں نے کہا، نمرودیوں نے کہا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ میں یہ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے متعلق میرا آج کا بیان ہے، آج کا ٹاپک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا، نمرود کا زمانہ تھا، اور وہ زمانہ کہ جو پوری قوم نمرود کو خدا مان بیٹھی تھی، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں پیدا فرمایا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو، یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں، حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ میں تمہارے ان بتوں کو سمجھ لوں گا، چنانچہ ایک دن
جبکہ بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے تیشے سے، اپنی کلہاڑی سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشہ یعنی کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئیں گے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں گے کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ تیشہ تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہوا ہے، اور انہیں ان کا عجز ظاہر ہوگا اور ہوش میں آئیں گے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن سلامت نہیں تو کسی کی ٹانگ ہی غائب ہے، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ آپ نے فرمایا وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشہ ہے، کلہاڑی ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ وہ بولے مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ٹھوس دلیلیں دیتے ہوئے دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ٹھوس دلیلیں دی تو خدا کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو، یہ شرک ہے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی بت مراد ہیں، نہ کہ انبیاء اور اولیاء، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر تف فرما رہے ہیں، تو اگر ان سے مراد انبیاء اور اولیاء ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے؟ میری ملت کے نوجوانوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی بابرکت سے بیان تھا۔ اب میں اسی پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔